حضور سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں جامع منصور میں مصروف نماز تھا، ایک سانپ آیا اور اس نے میرے سجدے کی جگہ پہ سر رکھ کر منہ کھول دیا۔ میں نے اسے ہٹا کر سجدہ کیا، مگر وہ میری گردن سے لپٹ گیا اور میری ایک آستین میں گھس کر دوسری آستین سے نکلا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں نے سلام پھیرا تو وہ غائب ہو گیا۔ دوسرے روز جب میں اس مسجد میں داخل ہوا تو ایک بڑی بڑی آنکھوں والا آدمی مجھے نظر آیا۔ میں نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص انسان نہیں ہے بلکہ جن ہے۔ وہ جن مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو تنگ کرنے والا وہی سانپ ہوں۔ میں نے سانپ کے روپ میں بہت سارے اولیاء اللہ تعالی کو آزمایا ہے، مگر آپ جیسا ثابت قدم کسی کو نہیں پایا۔ پھر وہ جن آپ علیہ رحمہ کے دستے حق پرست پر تائب ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی نماز کا انداز، کہ نماز جسے کہا جاتا ہے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے، اس طرح نماز پڑھے کہ اللہ عز و جل کی جانب سے توجہ نہ ہٹے۔ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس نماز کو پڑھنے میں ہماری کوئی ایسی توجہ پانے کا ذہن نہیں ہوتا ہے۔ ایک فارملٹی اگر دیکھا جائے نا تو اکثر تو نماز نہیں پڑھتے، جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز کی ایک فارملٹی پوری کرتے ہیں۔ اس نماز کو اگر یہ کہتے ہیں نا پور ہے، خراب ہے، فیئر کریں، فیئر ہے تو گڈ کریں، گڈ کریں تو بیسٹ ہو، ایکسیلنٹ ہو۔ درجہ یوں ہی ہوتا ہے نا کہ اگر ہم اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں تو دنیاوی کوئی بھی کام کرتے ہیں ہم بیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے سے اچھا انداز اختیار کرتے ہیں، بہتر سے بہتر انداز ہوتا ہے۔ اگر اسٹوڈنٹس بیٹھے سن رہے ہیں تو اسٹوڈنٹس بھی اپنی جب امتحان ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جو اپنے ٹیچر کو پیش کرنی ہوتی ہے بڑا خوبصورت بناتے ہیں، اپنی کاپی رف ہوتی ہے لیکن ایک فیئر کاپی بھی بناتے ہیں۔ اگر امتحان کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے کلر پین استعمال کرتے ہیں کہ جناب میں جتنا خوبصورت اپنے کام کو کر کے دوں گا اتنے ہی مجھے مارکس اچھے ملیں گے۔ تو عبادت کے معاملے میں ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہو کہ یار یہ میری نماز تو ہے لیکن اس نماز کا میں اجر کیسے بڑھا سکتا ہوں، اس نماز کو میں بیسٹ کون سا انداز ہے جس سے میں ادا کروں۔ بزرگوں نے اس پر لکھا ہے اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت تو فیضان نماز کورس کرایا جاتا ہے تاکہ ہم خشوع اور خضوع توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنا سیکھیں۔ اور اس کے طریقے ہیں کہ بعد اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری توجہ نہیں رہتی، تو آخر وہ کون سا انداز اپنائیں کہ ہماری نماز میں توجہ ہو جائے۔ تو نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اچھے انداز سے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہماری نمازوں کا حال بے حال ہے، رکعتیں یاد نہیں رہتی ہیں، وہ کتنی رکعتیں ہوئیں، سورتیں کون سی پڑھی تھی یہ یاد نہیں۔ اچھا سورت پڑھتے ہیں تو پھر کون سی اہتمام ہونا چاہیے کہ اس وقت کون سی سورت افضل ہے پڑھنا۔ پھر نماز پڑھتے ہیں، اگر یہی نماز امامہ پہن کے پڑھیں تو علماء نے لکھا ہے کہ جو امامے کے ساتھ 2 رکعت پڑھتا ہے تو اس کی وہ عمل 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ نماز جمعہ پڑھنے آئے ہیں، امامہ پہن کے پڑھ لیں۔ تو نماز جمعہ کے جو امامے والے ہیں، ایک روایت کے مطابق غروب آفتاب تک فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے۔ تو انداز ہونا چاہیے کہ جتنا میں بیسٹ انداز سے، کیونکہ جمعے میں اہتمام ہوتا ہے الحمدللہ۔ کئی لوگوں کے معمولات ہوتے ہیں کہ جمعہ میں اپنا اچھا لباس پہنیں گے، عطر لگائیں گے، غسل کریں گے، اور اچھے اور بہتر سے بہترین ہم انداز اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ غوث پاک کی عبادتوں کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔